دیکھیں سیاست بھی تو ہمارے اس جو ملک ہے اس کا ایک حصہ ہے اور ہم اس ملک کے شہری ہیں. اور آج آپ ایک تو سالگرہ سے ہماری میرے شاگرد کی ہو رہی تھی سالگرہ تو میں ادھر آ گئی ہوں, اب میں نے واپس سالگرہ میں جانا ہے. ہم ٹاپک سے بھی ہٹ رہے ہیں. تو میں نے خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے, ان کے رائٹس کے لیے جو سٹرگل کی ہے وہ تو ساتھ ہی رہے گی. لیکن آپ دیکھیں یہ سول سوسائٹی کو بھی ضرورت ہے موٹیویٹ کرنے کی کہ وی آر ہیومن بینگز. اور دیکھیں جب ہم لوگ فنکشنز پہ جاتے ہیں, میں وہی بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگ ہم ہی کو وہ بلیم کرتے ہیں. آج رات کا میں آپ کو تازہ سناؤں کہ ہمارے لوگ فنکشن کرنے گئے, یہ دلہ زاک روڈ ہے ادھر پشاور میں, فیصل کالونی میں, اور ذوالقرنین دولے کا نام تھا. ادھر ہمارے لوگوں کو پسٹل رکھ دیے, ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی, پیچھے گاڑیاں لگی, اٹکتا. کیا ان کو اپنی روزی کمانا بہت مشکل ہے؟ کیا یہ اپنی روزی سر نہیں کما سکتے کہ لوگوں کو اب پشاور میں جب کوئی بم دھماکے ہوتے ہیں اس طرح کی بات ہوتی ہے ناچ گانا کر کے فنکشنز میں جا کے, کیا خواجہ سراؤں کے لیے یہی ایک طریقہ ہے روزی کمانے کا؟ کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ کیا خواجہ سراؤں پڑھے لکھے نہیں ہوتے؟ کیا خواجہ سراؤں نوکریاں نہیں کر سکتے؟ نہیں دیکھیں جب ان کے لیے وہ ایجوکیشن کا وہ مسئلہ آئے گا, ان کی وہ اسکول کی وہ جو وہ ہوتی ہے ایک اویئرنیس ہوتی ہے, جب یہ اسکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کو ٹیز کیا جاتا ہے, ٹاؤنٹ کیا جاتا ہے, ہرٹ کیا جاتا ہے, انہیں وہ اتنا ان کا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ یہ اسکول کیسے جائیں گے. سب سے پہلے تو آپ چینج کریں, لیکن اپنے رویوں کو چینج کریں. تو الماس ہر جگہ کیا جاتا ہے, صرف اسکول میں نہیں, سڑکوں پہ, فنکشنز پہ, جہاں جہاں جس کو موقع ملتا ہے تنگ تو کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنے برے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہمیں تنگ کیا جاتا ہے. جی عادی ہو چکے ہیں. کیوں ہمارے سینے میں دل نہیں ہے, پتھر ہے اندر. We have emotions and we are very sensitive people. کیوں ہمیں عادی ہو گئے ہوئے ہیں, کیوں یہ ہمارے روٹین ورک نہیں ہے؟ ہم انسان ہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ یہ جو لوگ ہیں ان کے رویے بھی چینج کریں. آپ ان کے لیے اور کو کام رہ گیا. مجھے آپ بتائیں, میں نے بول فلم میں کام کیا ہے, میں نے ڈراموں میں کام کیا ہے, چلے میرا یہی کام ہے, تو مجھے اور کام کیوں نہیں ملا, اور کام کیوں نہیں دیا گیا؟ میرا کانٹریکٹ سائن ہوا ہے میڈیا پہ, میں نام نہیں لوں گی اس کا چینل کا, وہ میرا کانٹریکٹ سائن کر کے دوبارہ مجھے نہیں بلایا انہوں نے. 1 سال کی میری سیلری وہ کھا گئے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں, میڈیا کے بارے میں آپ بتائیں. کون کھا گیا سیلری آپ کی؟ ایک میڈیا ہے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتی ادھر. ایک میڈیا ہے, آپ کا میڈیا کے لوگ ہیں. ٹیلیویژن چینل کے لیے کام کیا تھا؟ جی انہوں نے میرا کانٹریکٹ سائن کیا ایک چینل والوں نے. تو آپ کے پاس وہ کانٹریکٹ موجود ہے, آپ ان کو کورٹ میں لے کر جائیے, آپ ان کو عدالت میں لے کر جائیے. آپ کو کیا عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے؟ سنتے نہیں آپ میرا, سن تو لینا. آپ کورٹ میں کس طرح میں لے کے جاؤں؟ انہوں نے کانٹریکٹ کی سائن کی ہوئی کاپی ان کے پاس ہے, انہوں نے مجھے اس کی کاپی بھی نہیں دی. اور جاب کا کر کے کانٹریکٹ سائن کر کے ہم کہاں کام کریں؟ اسلام آباد ہمارا بندہ ہاسپٹل میں کام کرنے گیا تو ڈاکٹرز کی ٹیم نے اس کو نکال دیا کہ یو آر شی میل, ہم الاؤ نہیں کرتے تم ادھر جاب کرو. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ بہت تنگ کیا ہوا ہے ہم لوگوں کو, بہت وہ سمجھا جاتا ہے پتہ نہیں کیا چیز ہیں. الماس کس چینل نے؟ نام لیجئے نا. دیکھیے اب آپ پر اتنا یہ ناگوار گزرا ہے ان کا آپ سے کانٹریکٹ. اچھا, اور انہوں نے آپ کو پیسے بھی نہیں دیے ہیں؟ ARY نیوز. تو آپ کیا, اچھا اب آپ کو انہوں نے پیسے نہیں دیے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ اب پورے میڈیا کو تو آپ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے نا. میڈیا نے ہمیں بہت پروموٹ کیا, میڈیا ہمیں آگے لے کے آیا, میڈیا نے بہت پروموٹ کیا. لیکن کچھ شکایتیں مجھے میڈیا سے بھی ہے کہ وہ جب ان کو کوئی خواجہ سرا نہیں ملتا تو وہ شادی شدہ مردوں کو گیٹ اپ کروا کے بٹھا کے گھنٹے کا پروگرام کروا لیتے ہیں ان کو. آپ خواجہ سرا ہیں جی, بتائیں جی یہ کیا وہ کیا. ایک کارپینٹر سے آپ پوچھیں گے کہ جہاز تم کیسے اڑاتے تو وہ کیا بتائے گا. تو میڈیا والوں سے مجھے یہ بھی شکایت ہے کہ جس کو تو بلائیں ذرا سکیننگ کر لیا کریں ان کی. ٹھیک ہے. اچھا الماس, ذرا اس ایشو کی طرف دوبارہ آتے ہیں, کیونکہ آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا, آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا, آپ نے پھر اس پر سیاسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ صنف کی تبدیلی کی طرف. آپ نے کہا کہ صنف کی تبدیلی کیسے کوئی کرے گا, اپنی جنس کی تبدیلی کیسے کوئی کرے گا, یہ ایسے ممکن نہیں ہے. لیکن کیا خواجہ سراؤں کو آپ کو نہیں لگتا کہ بدنام کیا جا رہا ہے؟ بہت سے ایسے لوگ, اب لاہور شہر میں آپ دیکھ لیں, پنڈی میں, اسلام آباد, کراچی, اکثر جگہوں پہ آپ کو پورے ملک میں ایسی نازیبا حرکات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں خواجہ سرا, کہ جس سے لگ یوں رہا ہے کہ اب معاشرے کو خراب کرنے والے معاشرتی برائیوں کی جڑ میں سے ایک جڑ جو ہے وہ یہ بھی ہیں. جی تو وہ اگر کوئی عورتیں نہیں آپ کو نظر آتی جو نازیبا حرکات کر رہی ہوتی ہیں روڈز پہ, گلی گلی میں جو کھلے ہوئے ہیں ڈیرے کھلے ہوئے ہیں, وہ نظر نہیں آتے؟
جگہ جگہ کے گے پارٹس میں ہو رہی ہیں وہ نہیں نظر آتی؟ نہیں لیکن دیکھیں اگر آپ پریزیڈنٹ ہیں شیمل فیڈریشن کی الماس تو آپ کو صرف ڈیفینڈ ہی نہیں آپ کو ایکسپٹ بھی تو کرنا چاہیے کہ جو غلط ہو رہا ہے آپ نے اس کی پوائنٹ آؤٹ ہونے پر کہنا چاہیے کہ ہاں اس کا نوٹس ضرور لوں گی. یس میں نوٹس میں بارہا دفعہ یہ کہہ چکی ہوں کہ اس کا انتظامیہ نوٹس لے. جی مفتی صاحب اس کا انتظامیہ نوٹس لینا جو نازیبہ حرکات کر رہے ہیں موضوع تک رہیں گے نا. دیکھیں جو روڈ کے اوپر نازیبہ حرکات کر رہے ہیں ان کا انتظامیہ نوٹس لے. ناطے سے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بوبی صاحبہ اور دو تمام حضرات جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اولاد آدم ہونے کے ناطے سے مسجود ملائکہ اگر ہم ہیں تو خواجہ سرا بھی ہے. احترام انسانیت کے حوالے سے اگر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم ہم بنی آدم ہونے کے نزدیک محترم ہے اللہ اور رسول اللہ کیا قرآن کے تناظر میں تو یہ حضرات بھی محترم ہے. یہ ہے کہ احترام اور چیز ہے. ایک ہے آدمی کا اپنا کردار. اگر کسی محترمہ کی طرف سے کوئی غلط کردار ہے تو وہ بھی یقیناً قابل مذمت ہے. اگر کسی ملا کی طرف سے کردار جو ہے وہ ایسا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے. اور اگر خواجہ سراؤں کی طرف سے ایسا کردار ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں حقائق کی بنیاد پہ بات کرنا چاہیے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کیا بوبی صاحبہ اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے کیا خواجہ سرا وہی ہے یا ہمارے زمانے کے اندر یہ کیفیت ہے کہ جو آدمی بے روزگار ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر اس کو مقام اور سٹیٹس نہیں مل رہا اس کو جناب آمدنی کے ذرائع اس کے نہیں ہے اور اس کے پاس علم بھی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جناب وہ یہ کر لیتا ہے کہ اپنی جنس کو تبدیل یوں کر لیتا ہے کہ وہ جناب کبھی جناب اس ماحول میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مرد ہوتا ہے تو عورت بننے کی کوشش کرتا ہے عورت ہوتا ہے تو مرد بننے کی. جو بات میں نے آغاز میں کہی تھی اگر بوبی صاحب اس کو سمجھ لیتے بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے اگر ایسا کوئی بچہ میری بات سن لیں اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو پیدائشی طور پر ہے تو اس کے بارے میں تو ہم مجبور ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے خالق ہے. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ بیٹے کی صورت میں پیدا کریں بیٹی کی صورت میں پیدا کریں خواجہ سرا کی صورت میں پیدا کریں وہ تو رب ہمارا خالق ہے. اس کے اندر تو جبر کا معاملہ ہے اس کے اندر ہمارا کوئی اختیار نہیں. لیکن مذمت ان افراد کی ہے جو اس وقت اکثریت کے اندر معاشرے کے اندر موجود ہے جنہیں اللہ نے بیٹا بنایا جنہیں اللہ نے بیٹی بنایا لیکن خاص ماحول کی وجہ سے انہوں نے اپنی جنس کو تبدیل کیا اور وہ خواجہ سراؤں کے اندر شامل ہونے چاہیے. بوبی صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ ہم حقائق کی بنیاد پہ بات کریں اور حقائق کی بنیاد پہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو بچہ تھے اور بچی تھے اب انہوں نے اپنے آپ کو خواجہ سرا بنایا تو اس کی میں بھی مذمت کروں اور اس کی بوبی صاحب بھی مذمت کریں. ٹھیک ہے الماس ابھی کچھ کہہ رہی ہے. حلوہ بہت کھائے ہیں آج مفتی صاحب حلوہ بہت کھائے ہیں بہت فارم میں جا رہے ہیں. میں نے تو ہمیشہ آپ کے بہت سارے پروگراموں کے اندر میں نے یہی بات کہی کہ آپ بھی محترم ہیں جواب بھی تو سنیں نا. اسلام نے آپ کو احترام دیا ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے میری تاریخ اسلامی کے اندر بہت سارے افراد ایسے ہیں جو خواجہ سرا تھے اسلام کا جھنڈا آپ ہی نے اٹھا لیا صرف مولویوں اور مفتیوں نے فقیہ بھی بنے علم کی بنیاد کے اوپر انہوں نے بہت کچھ کیا. اگر بوبی صاحبہ کو کسی مولوی پر اعتراض ہے تو میرے اوپر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں تو انہیں مسجود ملائکہ کہہ رہا ہوں. میں تو خواجہ سراؤں کا احترام اور اکرام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اولاد آدم ہونے کے ناطے سے وہ محترم ہیں مسجود ملائکہ ہیں ان کا ایک احترام ہے. شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کے آدم کی نسل میں سے ہم لوگ ہیں. سب الماس کی بھی سن لیجئے. نہیں میں نہیں سناؤں گی اب ان کو بولنے دیا جیسے کا حلوہ کھا کے آپ خواجہ سرا محترم ہیں. الماس کہیے الماس صاحب بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو مانتی ہے کہ قرآن نے آپ کو احترام دیا اسلام نے آپ کو احترام دیا آپ اولاد آدم ہونے کے ناطے سے محترم ہے. یہ اس کے اندر کوئی دوسرا ہے. الماس بابی کو ذرا سنیں. جی الماس ان کو بولنے دیں خواجہ سراؤں کے نمائندوں کو. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات آپ کے احترام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں اس کی تو آپ تائید کریں کہ اولاد آدم ہونے کے ناطے سے کہہ رہی ہیں کہ خواجہ سراؤں کے نمائندے. چلو آپ بڑی غلطی کی ہمیں پیدا کر کے اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو حقائق انہوں نے آپ کو الماس آپ نے کیا مفتی صاحب کو تو نہیں کہہ دیا خواجہ سراؤں کے نمائندے ہیں یہ. تو ان کو پتہ ہے نا جنس کی تبدیلی کروائی ہوئی ہے خواجہ سراؤں نے نام بتائے ان کے جن نے کروائی ہوئی ہے. نہیں اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ خواجہ سرا وہ ہیں جو پیدائشی طور پر ہے پھر تو آپ کی اور میری بات آپ ان کے نام بتائیں مجھے جن نے جنس کی تبدیلی کروائی ہوئی ہے. خواجہ سرا پیدا کی ہے. اچھا ایک منٹ بات یہ ہے کہ جو بچہ جو ہے یا بچی ایسی پیدا ہوئی نہیں وہ کہہ رہے ہیں نام بتائیں نا اگر آپ کو اتنا ہی پتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ سرا ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں کہ جو بعد میں جا کر جنس کی تبدیلی ہو. وہ کہہ رہے ہیں وہ پیدائشی ہیں آپ جو گاڈز کریشن وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ ایسے کچھ لوگوں کو جانتے ہیں تو ان کا بتائیں. آپ دونوں آپس میں پروگرام کر لیں میرا خیال تو بہتر ہوگا. دیکھیں بوبی صاحبہ بات یہ ہے کہ آپ خواجہ سراؤں کی پریزیڈنٹ ہیں
آپ یہ بات کہتی ہے بڑے وثوق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ جو اس وقت خواجہ سرا ہیں یہ فطری طور پر ہے. ٹھیک ہے، اب جواب دے لیجیے الماس. جی الماس، اگر مجھے انٹرپٹ کریں گے پھر نہیں میں بولوں گی. نہیں، میں بالکل خاموش رہتا ہوں، آپ اس کا جواب دیجیے گا. جی، جب میری بات کمپلیٹ ہو جائے، ایٹیکیٹس بھی یہی ہیں کہ اگلے کی بات کمپلیٹ ہو تو پھر بولیں. آپ پہ بھی سیاست دانوں کا رنگ چڑھتا جا رہا ہے، وہ بھی کیپٹل ٹاکس میں آ کے شور میں چاہ رہے ہوتے اور کسی کی سن نہیں رہا ہوتا کوئی. میں نے سٹارٹ میں ایک بات کہی تھی کہ کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کو یورین میں، کسی کے آرگنز کمپلیٹ نہیں ہوتے، ایک ہے تو دوسرا نہیں ہے، اور کئیوں کے آگے بون آ جاتی ہے. میں یہ پہلے بات کہہ چکی ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. then they decide to remove their organ. میں یہ بات کر چکی ہوں، میرا خیال ہے آپ کی میموری جو ہے وہ لاس ہو گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. دوسری میں یہ کہنا چاہتی ہوں بات کہ آپ کہتے ہیں کہ لوگوں نے جنس کی تبدیلی کے آپریشن کروائے ہیں. آپ مجھے ان کے نام بتائیں جنہوں نے یہ کروائے ہیں. آپ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں تو ان کے نام بتائیں. تیسری بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کافی لوگ ہیں جنہوں نے نہیں کروایا کچھ بھی، وہ ایز اٹ ہیں. جی نہیں دیکھیں نا جی، اب آپ کی ہماری بات اس پر تو ہو گئی کہ جن کو فطری طور پر اللہ نے درمیانی جنس میں پیدا کیا ہے، تو وہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جناب اس کے اندر تو چونکہ اللہ کا جو نظام فطرت ہے تو اس کے اندر نہ میری مداخلت ہے، نہ بوبی صاحبہ کی مداخلت ہے، نہ کسی کی. اور اللہ رب العالمین نے جب سے تاریخ انسانی کا ایک تسلسل ہے، یہ حقیقت ہے کہ جس کو قرآن بھی بتاتا ہے اور احادیث بھی بتاتی ہے اور ہماری تاریخ بھی بتاتی ہے کہ 3 طرح کے کئی بندے خود خواجہ سرا ہیں اچھے بھلے، کی صورت میں بھی درمیانی صورت میں جو زبان پہ پورا نہیں اترتا اس کو بھی خواجہ سرا کہتے ہیں. کئی مردوں کے بیس میں خواجہ سرا پھر رہے ہیں. جی خواجہ سرا جو ہے اگر ایسا ہے جو فطری طور پر ہے اور پیدائشی طور پر ہے تو اس کے لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے بھی اس کو احترام دیا، اللہ کے قرآن نے بھی اسے احترام دیا. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میں اپنی امت کو بخشی جائے گی میری امت جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گی. میری امت ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم لوگ، روزہ نماز حج بھی کرنے جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ سعودی عرب میں ہمارے لوگ ہیں خواجہ سرائیں جو صفائی پہ مامور ہیں اندر، ایسی بات نہیں ہے مفتی صاحب. دوسری بات یہ ہے میں کرنا چاہوں گی اپنی سٹرگل کے حوالے سے کہ جس طرح ہم لوگ کام کریں. یہ تو بہت ٹاپک، وہ یہ تو 2 گھنٹے اس کو چاہیے نا، وہ بولتے رہیں گے میں بولتی رہوں گی، یہ ٹاپک ختم نہیں ہوگا. تو یہ آپ دیکھیں کہ ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ایک اس میں لایا جائے تاکہ ان کا صرف یہی کام نہ رہے یہ فنکشن کریں اور یہ مانگنے روڈ پہ جائیں. سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. ابھی بہت سال ہے، ابھی عورتوں کو حقوق ادھر کمپلیٹ نہیں ملے ہمارے معاشرے میں، تو ہم بھی لگے ہوئے ہیں اپنی سٹرگل کرنے. اور ایک دن انشاءاللہ وہ ٹائم آئے گا کہ ہمارے لوگ پڑھے لکھے بھی ہوں گے اور جابز کر رہے ہوں گے اور ایسے عللے تللوں میں وہ انوالو نہیں ہوں گے. ان قریب وہ ٹائم آئے گا، لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا. اگر اتنے سالوں سے یہ دیکھ لیں آپ، اتنے سالوں سے یہ سٹرگل ادھر تک آئی ہے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن الماس یہ ایک سوال آپ سے میں نے پہلے بھی پوچھا تھا، میں پھر آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ خواجہ سراؤں میں آپ پریزیڈنٹ ہیں شیمیل فیڈریشن کی. خواجہ سراؤں میں جو ایک مطلب بالکل ٹھیک ہیں خواجہ سرا، جن کے رائٹس ہیں اور وہ اپنا بالکل صحیح سے کام کر رہے ہیں، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، ان میں کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو خواجہ سراؤں کو بدنام کر رہے ہیں، مطلب 2 نمبر خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں. تو آپ ان کی بھی تو چھانٹی کیجئے نا تاکہ پتہ چلے کون صحیح ہے کون غلط ہے. نہیں، میں ان کی چھانٹی نہیں کر سکتی. وہ میں چھانٹی کروں گی تو وہ میرے خلاف جلوس نکالتے ہیں. اگر چھانٹی کروں گی میرے خلاف جلوس نکالیں گے وہ لوگ. وہ بھی ایک لابی ہے، وہ بھی ایک مافیا ہے. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہر جگہ پہ کام کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، جن کے میں کچھ نام لینا چاہتی ہوں. آپ نے اسی سوال پر میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. مجھے لینی ہے بریک، اور بریک کی وجہ میں لوٹی آپ نے جو لفظ استعمال کیا کہ اگر آپ ان خواجہ سراؤں کو بے نقاب کریں گی جو 2 نمبر ہیں یا جعلی خواجہ سرا ہیں تو وہ آپ کے خلاف جلوس نکالیں گے. اور آپ نے کہا کہ وہ بھی ایک مافیا ہے. تو یہ مافیا کیا کرتا ہے، کس میں انوالوڈ ہے، جو کہ جس کی وجہ سے آپ کو لفظ استعمال کرنا پڑا مافیا کا، اس کی طرف ہم آئیں گے لیکن ایک بریک کے بعد.